والسلام اللہ سے سوال کرتے رہے، معافی مانگتے رہے، یہاں تک کہ اللہ سے آدم نے کچھ دعائیں سیکھ لی، کچھ کلمات سیکھ لیے، وہ دعائیں مانگی، وہ کلمات کہے۔ اللہ عز و جل نے ان کلمات کو سن کر اپنے بندے کی توبہ قبول کی اور اس بندے کو معاف کر دیا۔ اور وہ کلمات قرآن ہمیں بتاتا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ مولوی کہتا ہے واسطہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن کہتا ہے کہ نہیں، واسطہ نہیں دیا بلکہ رب سے یہ دعائیں سیکھی۔ کس کی بات مانی جائے؟ قرآن کو سچا کہیں گے یا مولوی کی بات کو سچا کہیں گے؟ پوری کائنات جھوٹ بول سکتی ہے، رب کے کلام میں کوئی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ قرآن کہتا ہے آدم نے اپنے رب سے دعائیں سیکھی، وہ دعائیں پڑھتے گئے، رب ان کی معافی کو قبول کر کے معاف کرتا گیا۔ کہا جی آپ نہیں مانتے، آپ نہیں مانتے، یہ نبی کے واسطے وسیلے بڑے ضروری ہیں۔ اچھا بھائی اگر ضروری ہیں تو قرآن میں کسی ایک نبی کی دعا، قرآن میں کسی ایک نبی کی دعا، کسی کے واسطے اور وسیلے سے ہمیں بھی پڑھا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں بھی دکھا دو۔ جو واسطہ جائز ہے وہ بھی سن لیجئے۔ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر پکاریے۔ اے اللہ تو رحمان ہے، رحمان ہونے کا واسطہ ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ تو غفور ہے، تجھے اسی صفت کا واسطہ ہے، ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تو رزاق ہے، رزاق ہونے کا واسطہ ہمیں رزق وسیع دے دے۔ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کو ان ناموں کا واسطہ دے کر پکارو، جائز ہے۔ دوسرا واسطہ، کسی نیک بزرگ سے دعائیں کروائی جائیں، زندہ نیک بزرگ سے دعائیں کروائی جائیں۔ کیا مطلب بزرگ کا؟ جو قرآن و حدیث پہ چلنے والا ہو، جس کی زندگی بولتا ہوا اسلام ہو۔ وہ بزرگ نہیں ہوا کرتے جن کا سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز ہی ننگی ہوتی ہے، بڑی بڑی مونچھیں، بڑے ہوئے بال، گندگی اور بدبو، ننگا ننگ منگ تلنگ جا رہا ہے۔ یہ نے کچھ نہیں کہنا، یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، مجذوب ہے، یہ انہوں کچھ نہیں کہنا۔ سر سے ٹوپی اتار دو تو تم گستاخ ہو، تمہاری نماز نہیں ہوتی۔ سر سے ٹوپی اتار کے سر ننگا کرو گے، وہابی ہو، گستاخ ہو، بد مذہب ہو، آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ اور اگر سارا کچھ اتار دو، اب آپ رجسٹرڈ ولی ہو، کنفرم مور لگی ہوئی ہے، اب کوئی گستاخی نہیں۔ صرف سر ننگا کرو گے تو بڑے گستاخ، اور ہر چیز ننگی کر لو گے تو بس پہنچ گئے، ایک دھکا آخری لگے گا اور سیدھے جہنم میں۔ یہ بزرگ نہیں ہیں۔ بزرگ کون ہوتے ہیں؟ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلے۔ زندہ بزرگ، اللہ کا ولی، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، قرآن کا قاری، قرآن کا حافظ، راتوں کو قیام کرنے والا، وہ بزرگ نہیں ہوتا۔ ہمیں یاد ہے لاہور میں ایک دفعہ ایک علاقے میں درس دینے کے لیے گئے۔ درس کے بعد ہمارے جو ساتھی نیچے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا حضرت آپ کے لیے کھانا الگ پکا ہوا ہے۔ میں نے کہا نہیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا۔ میں نیچے سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگ گیا۔ ایک بریلوی مولوی صاحب، مولوی تو نہیں تھے، بہرحال دیندار آدمی تھا، بریلوی تھا، وہ بیٹھا ہوا پاس ہی۔ اس نے جس صاحب نے ہمارا درس کروایا اس سے اسپیشل پوچھا، یار یہ واقعی سید ہے؟ اس نے کہا جی بالکل، یہ کنفرم سید ہیں، ہمارے شاہ صاحب ہیں، زیدی ہیں۔ پھر اس نے اپنے پیر کو اتنی بڑی گالی نکالی، کہنے لگا او جدو آندا ہے نا، ایک ہفتہ سال پیچھوں ساڈے گھر رہندا ہے، اسی سارے جی زمین تے سونے ہیں، پیر جی چرپائی تے سوندے ہیں، کہ جب تک ہمارے گھر پیر صاحب رہتے ہیں تو ہمیں آرڈر ہے کہ تم نے چارپائی پہ نہیں بیٹھنا، وگرنہ گستاخی ہو جائے گی۔ شاہ جی چارپائی پہ سوتے ہیں اور مرید زمین پہ سوتا ہے۔ پیر کا گھر تو مزین ہے بجلی کے قمقموں سے، مرید کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی۔ اور جب ایک ہفتہ رہنے کے بعد مرد بھی خدمتیں کرتی ہیں، عورتیں بھی خدمتیں کرتی ہیں، جاتے ہوئے پیر جس پہ دل آتا ہے اس کو بھگا کے بھی لے جاتا ہے۔ پھر صبح اخبار میں خبر لگتی ہے یہ پیر جیلی تھا، یہ پیر
جعلی تھا. جو غیروں کے گھر میں ہفتے ہفتے گزارتے ہیں وہ ایک نمبر کبھی ہو سکتے؟ ایک نمبر پیر، سچا اور خالص پیر. مرید دودھ کا پیالہ لایا، نبی کے حجرے میں دیا، کہا آقا پتہ لگا ہے کئی دنوں سے بھوک ہے، آپ نے کچھ نہیں کھایا پیا، یہ چپکے چپکے لایا ہوں، پی لیجئے، کسی کو اطلاع نہ ہو. یہ ہے پیر. تمہیں تمہارے رسولی شاہ مبارک، ہمیں محمد الرسول اللہ مبارک. تمہیں تمہارے مبارک جو مال لوٹنے والے، عزت کا جنازہ نکالنے والے. اللہ کے نبی دودھ کا پیالہ لے کے اپنے مریدوں میں آگے. کہا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں کئی دن کا بھوکا تھا. میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا یہ دودھ کا پیالہ لو اور محمد کے سارے مریدوں کو پلا کر آؤ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ایک کو پلایا، سب نے پیٹ بھر کے پی لیا. آخر میں ابو ہریرہ بچے. کہا ابو ہریرہ اب تو بچا ہے یا تیرا سردار محمد الرسول اللہ بچا ہے؟ ابو ہریرہ میں نہیں پیتا، پہلے تو پی لے. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پیا. آقا نے کہا اور پی. میں نے اور پیا. آقا نے کہا اور پی. میں نے اور پیا. کہا آقا اب تو دودھ یہاں تک پہنچ چکا ہے، یہاں تک پہنچ چکا ہے. سب کا جھوٹا محمد الرسول اللہ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پیر نہیں، یہ عزتوں کے لٹیرے ہیں جو راتوں کو آ کر مریدوں کے گھروں میں گزارتے ہیں. پیر کیسا ہوا کرتا ہے؟ پیالہ مرید حجرے میں دے کر گیا، لیکن پیر نے پہلے مریدوں کو پلایا، سب کا جھوٹا خود پیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو کوئی اللہ کا ولی ہو، زندہ ہو، اس سے دعا کروائیے، اللہ اس دعا کو قبول کر کے انسانوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، رحمت کر دیتا. دلیل اس کی کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے. ایک دیہاتی مسلمان داخل ہوا، کہنے لگا اللہ کے نبی ہلاک ہو گئے، بارش نہیں ہو رہی. اللہ کے نبی نے وہیں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اللہ سے مانگنا شروع کر دیا. ابھی ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے. صحابی فرماتے ہیں ابھی ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے، داڑھی کے پانی کے قطرے میرے نبی کی داڑھیوں سے نیچے گر رہے تھے. نبی کی داڑھی کے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے. اگلا ہفتہ ہوا ایک اور عربی آیا، یا وہی عربی آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی برباد ہو گئی، اتنی بارش ہو گئی، راستے ہی سارے بند ہو گئے، جانور مرنے لگ گئے، کچے گھر گرنے لگ گئے. آقا نے پھر ہاتھ اٹھا دیے، پھر دعائیں کی، ہاتھ سے اشارہ کرتے، آقا جدھر اشارہ کرتے اللہ بادلوں کو پھاڑ کر وہاں سے سورج کو نکال دیتا. اور میرے نبی فوت ہو گئے، میرے نبی دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے. زمانہ امیر المومنین عمر ابن خطاب کا آیا رضی اللہ عنہ وارضا. پھر قحط پڑ گیا.